بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ گائے کی پوجا کرنے والوں کو معافی دلوانے کے لیے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر حاضر ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ سے 6 افراد منتخب کر لیے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 گروہ تھے، تو ہر گروہ میں سے جب 6 لوگ لیے گئے تو وہ 70 سے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ 70 آدمی لے کر آؤ، تو 70 کی جگہ 72 ہو گئے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 70 کا حکم ہوا ہے، تم 72 ہو، اب اس طرح کرو کہ تم میں سے 2 لوگ یہیں پر رہ جائیں۔ تو پھر وہ آپس میں جھگڑنے لگے کہ ہم تو ساتھ جائیں گے، سب کہہ رہے تھے ہم نے جانا ہے، کوئی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو اس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رہ جانے والے ہیں ان کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جو ساتھ جانے والے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت کالب اور حضرت یوشع رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ رہ گئے، اور اس طرح کل 70 آدمی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ تو یہ 70 افراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے اور بدن پاک کرنے اور کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا۔ پھر ان کے ساتھ طور سینا کی طرف نکلے، تو جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا، بادل نے سایہ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے اور پھر سب نے سجدہ کیا۔ پھر قوم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں حکم یہ ارشاد فرمایا کہ وہ توبہ کے لیے اپنی جانوں کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے جان دینا ان کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول ہو تو وہ اپنی جان دے دیں۔ تو جب کلام کا سلسلہ ختم ہوا اور سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا، تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا ہے، اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدید زلزلے نے آ لیا، اور وہ تمام جو لوگ تھے 70 لوگ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ربی لو شئت اہلکتم من قبل و ایاج، اے میرے رب اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ ان ہی الا فتنتک، یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمانا، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے تو گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا مولا ہے، فاغفر لنا، پس تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا اس کے بعد کہ عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو ان قریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو زندہ فرما دیا اور یہ واپس بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی نبی علیہ السلام کی سفارش کرنے کی ایک مثال ہے، اور نبی کی شفاعت حق اور ثابت ہے، تو اس سے دنیا اور دین کی آفتیں ٹل جاتی ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کی سفارش فرمائی جو ان کے کام آئی۔ تو جب بنی اسرائیل کو معلوم ہوا کہ ان کے لیے توبہ اور معافی کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں، تو وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے، اور صبح سے شام تک 70,000 جو بنی اسرائیلی تھے وہ قتل ہو گئے۔ تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر پھر وحی نازل ہوئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور جو باقی بچے ہیں ان کو بخش دیا گیا۔ قتل کرنے والے اور قتل ہونے والے دونوں جنتی ہیں۔ تو قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ اے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور اب اپنے پیدا کرنے والے کی بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اور اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان ہو وہ شرک کرے تو مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی جو سزا ہے وہ ہے قتل۔ ٹھیک ہے، مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل کر دینا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی یہ حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے۔ تو دنیا کے عام ممالک جو ہیں ان کا بھی یہی قانون ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے، اس ملک کے آئین سے بغاوت کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو اس قانون کو انسانیت کے تمام علم بردار جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ تو جب دنیاوی بادشاہ کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پر ظلم نہیں ہے، تو جو سب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے اسے حاکم کی طرف سے قتل کر دیا جانا یہ کس طرح ظلم ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ تورات کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے عہد پورا کرنے کی بجائے، اپنا وعدہ پورا کرنے کی بجائے تورات کے احکامات کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ انہیں خود بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی کہ جس میں شریعت کے قوانین اور آئین عبادت جو ہے ان مفصل بالکل ڈیٹیل سے لکھے ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ لیا تھا، اور جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنا وعدہ توڑ دیا، وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پہاڑ جس کی مقدار جو ہے وہ لمبائی چوڑائی میں ان کے لشکر کے برابر تھی، وہ اٹھا کر سائبان کی طرح، بادلوں کی طرح ان کے سروں کے قریب کر دیا، اور ان سے کہا گیا کہ تورات کے احکام قبول کرو ورنہ یہ پہاڑ جو ہے یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ تو پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر سب کے سب جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور ماننے کو تیار ہو گئے کہ ہم تورات کے احکامات کو مانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟
ہے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کو تورات کی احکامات پر عمل کرنے پر مجبور کیا گیا۔ مگر یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی ہم مسلمان نہیں کر سکتے۔ البتہ دین جو قبول کر لے گا، مسلمان جو ہو جائے گا، اب اس کے بعد احکام پر عمل کرنے پر اسے مجبور کیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال اس طرح سمجھیں کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر مجبور نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ حکومت جو ہے وہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر مجبور نہیں کرتی کہ ہمارے ملک میں آ کے رہو، مگر جب کوئی اس ملک میں آ کر رہنے لگ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ جو اس ملک کے قانون ہیں اس پر عمل کرنا جو ہے یہ لازم ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دین میں داخل ہونے کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا، کسی کو مسلمان بنانے کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا، مگر جو مسلمان ہو جائے پھر جو ہے اس کو دین کے احکامات پر عمل کروانے کے لیے جبر کرنا جو ہے یہ بعض صورتوں میں ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قارون کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں۔ قارون جو تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسفر کا بیٹا تھا۔ یہ خوبصورت اور حسین شکل کا آدمی تھا، تو بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے بہتر قاری تھا۔ ناداری کے زمانے میں جب وہ غریب تھا، مال و اسباب نہیں تھے اس کے پاس، تو اس زمانے میں نہایت عاجزی کرنے والا اور با اخلاق تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال تبدیل ہو گیا اور یہ بھی سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ فرعون نے اسے بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا تھا۔ اس اعتبار سے یہ اسرائیلی ہو کر بھی ظالم فرعون کا ظالم ساتھی تھا کہ فرعون بنی اسرائیل پر ایسے آدمی کو مقرر کرتا تھا کہ جو بہر صورت اس کے ساتھ وفادار ہوتا اور اس کے مفادات کی نگرانی کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جواد پر بھی بھاری پڑتا، کہ اس زمانے میں مال و دولت کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے کمرے بنائے جاتے جن پر بھاری تالے اور پیچیدہ قسم کی چابیاں ہوتی۔ تو جب اس سے بنی اسرائیل کے مومن حضرات نے کہا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ کر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بنی اسرائیل نے جب یہ کہا تو قارون نے انہیں یہ جواب دیا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ تو اس علم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تورات کا علم ہے۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اس سے علم کیمیا مراد ہے جو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ ایک نرم دھات جو تھے رانگ کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اس سے تجارت، زراعت اور دوسرے پیشوں کا علم مراد ہے، یعنی کاروباری اور معاشی سوجھ بوجھ کا علم کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال قارون کا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ میرے پاس علم، مال و دولت اور جماعت بہت کافی ہے، اس لیے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو خدائی گرفت کو بھی وہ بھول بیٹھا۔ اور اس کے خیال کی تردید میں فرمایا گیا کہ اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں بھی ہلاک فرما دیں جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ تو ایک مرتبہ قارون حضرت موسیٰ کے خلاف اپنا جتھا بڑھانے اور لوگوں کو مرعوب و متاثر کرنے کے لیے اپنے جاہ و جلال، شان و شوکت اور زیب و زینت کے ساتھ بڑے طمطراق سے اس طرح نکلا
کہ سونے چاندی اور ریشمی لباسوں کی کثرت تھی اور اعلیٰ درجے کے لباس اس نے پہنے ہوئے تھے، اس کے خدام نے بھی اعلیٰ قسم کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ تو جب لوگوں نے اس کی زینت دیکھی تو دنیاوی چکا چون سے متاثر ہونے والے اور دنیاوی زندگی کے طلبگار کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسا قارون کو ملا، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو آج بھی مالدار اور خوشحال لوگوں کو دیکھ کر دنیا کے طلبگاروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ آہیں بھرتے، حسرتوں میں جلتے اور آرزویں پالتے نظر آتے ہیں کہ ہائے فلاں کتنا خوش نصیب ہے کہ اتنی گاڑیاں بنگلوں کا مالک ہے، اے کاش ہمارا بھی اس جیسا نصیب ہوتا۔ تو بنی اسرائیل کے جو علماء آخرت کے حوال کا علم رکھتے تھے اور دنیا سے بے رغبت تھے، انہوں نے فرشتگان دنیا سے کہا، جو دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے، ان سے کہا کہ تمہاری خرابی ہو ویلکم، تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کریں، اور یہ انہی کو دیا جائے گا جو صبر کرنے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا داری کی دنیاوی آسائش پر للچانا اور دنیا کی طلب اور تمنا میں بے قرار ہو جانا غافل لوگوں کا کام ہے، جبکہ خشیت الہی رکھنے والے ربانی علماء دنیا سے بے رغبت، آخرت کے طلبگار اور رضائے الہی کی امید رکھتے ہوئے نیکیاں کرتے اور گناہوں سے باز رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی دنیا کی عیش و عشرت کے حصول کی تمنا کرنے کی بجائے آخرت کا ثواب پانے کے لیے کوشش کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ بہرحال قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسانے کا واقعہ سیرت اور واقعات بیان کرنے والے علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد جب قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون کے سپرد کر دیا تو بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون کے پاس لاتے اور ان قربانیوں کو مذبح میں رکھتے جہاں آسمان سے آگ اتر کر انہیں کھا لیتی۔ تو قارون کو حضرت ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر حسد ہوا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون کی، میں کچھ بھی نہ رہا، حالانکہ میں تورات کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ منصب حضرت ہارون کو میں نے خود سے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا ہے۔ قارون نے کہا کہ خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے اس بات کا ثبوت نہ دکھا دیں۔ تو اس کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ وہ لاٹھیاں لے آئے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون کا عصا سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں سے پتے نکل آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قارون تو نے یہ دیکھا؟ تو قارون نے کہا، یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں ہے، یعنی کہ یہ آپ کا جادو ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس قارون کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے، لیکن وہ آپ کو ہر وقت اذیت دیتا، تکلیف پہنچاتا۔ تو اس کی سرکشی اور تکبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت و دشمنی دم بدم جو ہے وہ ترقی پر تھی۔ وہ دن بدن جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے دشمنی اپنے دل میں پالتا رہا۔ تو ایک مرتبہ قارون نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے۔ تو بنی اسرائیل صبح شام اس کے پاس آتے، کھانا کھاتے، باتیں بتاتے اور اسے ہنسایا کرتے تھے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے یہ طے کیا کہ درہم و دینار اور مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا، لیکن جب گھر جا کر اس نے حساب کیا اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو یہ دیکھ کر اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی اور اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت جمع کر کے کہا کہ تم نے حضرت موسیٰ کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں۔
تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ جو چاہیں حکم دیں۔ تو قارون نے کہا کہ فلانی بدچلت عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ پر تہمت لگائے۔ ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیں گے۔ تو چنانچہ قارون نے اس عورت کو بہت زیادہ مال اور بہت سے وعدے کر کے یہ تہمت لگانے پر تیار کر لیا، اور دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور جو زنا کرے گا اور اس کی بیوی نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، یعنی کہ پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر قارون کہنے لگا یہ حکم سب کے لیے ہے، خواہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ تو قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بلاؤ۔ وہ عورت آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں راستے بنائے اور تورات نازل کی، تو جو سچ بات ہے وہ کہو۔ وہ عورت ڈر گئی اور اللہ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذا دینے کی جرأت اسے نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے، اور حضرت موسیٰ سے عرض کیا جو کچھ قارون کہلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جھوٹ ہے، اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے بدلے میں میرے لیے کثیر مال مقرر کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور یہ عرض کرنے لگے کہ یا رب، اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو لہذا جو قارون کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ اس کے جگہ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ اس سے الگ ہو جائے۔ تو یہ سن کر سب لوگ قارون سے الگ ہو گئے، اور 2 شخصوں کے علاوہ کوئی قارون کے ساتھ نہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے، تو وہ لوگ گھٹنوں تک جو ہے وہ زمین میں دھس گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا تو وہ کمر تک دھس گئے۔ آپ یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ لوگ گردنوں تک زمین میں دھس گئے۔ اب وہ بہت منتیں کرتے تھے، اور قارون آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسمیں اور رشتہ داری کے واسطے دیتا تھا، مگر آپ علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، جہاں تک کہ وہ لوگ بالکل زمین میں دھس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ قیامت تک دھستے ہی چلے جائیں گے زمین کے اندر۔ تو بنی اسرائیل نے قارون اور اس کے ساتھیوں کا عشر دیکھ کر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان، اس کے خزانے اور اموال حاصل کرنے کے لیے اس کے خلاف دعا کی ہے۔ تو یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ تو اس مکان اور اس کے خزانے اور اموال سب زمین میں دھس گئے۔ تو قرآن پاک میں ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اور جو لوگ قارون کے مال و دولت دیکھ کر اس کے خواہش مند تھے، جب انہوں نے قارون کا عبرت ناک انجام دیکھا تو وہ اپنی اس آرزو پر شرمندہ ہو کر کہنے لگے کہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔